حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بہت بڑے صحابی، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا یہ اسلام کی فتح تھی، اور آپ کی ہجرت یہ نصرت خداوندی تھی، اور آپ کی خلافت یہ رحمت خداوندی تھی۔ یعنی آپ نے جب اسلام قبول کیا وہ صرف حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا نہیں تھا، جس دن عمر نے کلمہ پڑھا آپ فرماتے ہیں کہ اسلام اس دن کامیاب ہو گیا تھا۔ جس دن حضرت عمر نے ہجرت فرمائی ہے یہ تو ایک بہت بڑی خدا کی نصرت تھی۔ حضرت عمر نے ہجرت کی، اور کس شاندار طریقے سے آپ نے ہجرت فرمائی کہ جو کلمہ پڑھتا بندہ مکے کے اندر اسے مارا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، گھر والوں نے اسے پکڑ کر باندھ دیا، اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ دین چھوڑ دے، اسلام سے پیچھے ہٹ جا۔ اب جب بندہ تنگ آ جاتا تھا کافروں کے ظلم و ستم سے تو وہ ہجرت کا ارادہ کرتا، اور ہجرت چھپ کر کی جاتی تھی، بغیر بتایا کی جاتی، رات کے وقت سناٹے میں، تاریکی میں۔ اگر پتہ چل جاتا کہ فلاں شخص مسلمان ہے اور وہ اب مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو یہ مکے والے کافر یا اس کے بچے چھین لیتے، اس کی بیوی کو چھین لیتے، اس کے گھر والوں کو نہ جانے دیتے۔ گھر والے ذرا سخت ہوتے یا طاقتور ہوتے تو اسی شخص کو پکڑ کر گھر میں قید کر دیا جاتا تھا، اور اس پر ظلم و ستم میں مزید اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ یعنی کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد نہ چین سے مکے میں رہ سکتا تھا، نہ مکہ چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ رات کی تاریکی میں ہجرتیں ہو رہی ہیں، مگر حضرت عمر کی شجاعت، بہادری پر قربان اسلام قبول کر لیا۔ مکے والوں نے جب مکے میں رہنا آپ کا دوبر کر دیا، اب حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ مجھے یہاں سے ہجرت کرنی ہے۔ تو انداز کیا تھا حضرت عمر کا؟ رات کی تاریکی میں نہیں، چھپ کر نہیں، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں یہ بول کر نہیں، بلکہ تلوار اٹھائی اپنے گلے میں ڈالی، اور اپنا کمان اٹھایا اپنے کندھے پر لٹکایا، تیر نکال کر اپنے ہاتھ میں لیا، اور صحن حرم میں چلے گئے۔ کافر بیٹھے ہیں، انہیں اور ان کے سامنے بڑے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کافروں کے سامنے تلوار گلے میں ہے، اور حضرت عمر نے انتہائی رعب اور دبدبے کے ساتھ طواف کعبہ کیا۔ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کو آپ نے کافروں کے سامنے بلند کیا، اور اس کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ جب طواف مکمل ہو گیا تو مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے۔ وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کافر دیکھ رہے ہیں مگر کسی میں ہمت نہیں کہ حضرت عمر کو روکیں، تلوار گلے میں لٹک رہی ہے اور حضرت عمر طواف کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھی۔ پھر اس کے بعد ایک تیر ہاتھ میں ہے، جو قریش مکہ، کفار مکہ بیٹھے حضرت عمر کو دیکھ رہے تھے، ان کے قریب چلے گئے، جا کر کہا کہ عمر جا رہا ہے مکے کو چھوڑ کر، ہجرت کر کے جا رہا ہے، کسی کے باپ میں ہمت ہے تو عمر کے راستے کو روک کر دکھائے۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو بغیر اولاد کے رکھنا چاہتا ہے تو وہ میرا سامنا کرے، اگر کوئی اپنی اولاد کو یتیم بنانا چاہتا ہے عمر کا راستہ روکے، اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو عمر کا راستہ روکے۔ عمر مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس شاندار طریقے سے حضرت عمر نے ہجرت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں جو شخص سب سے پہلے مکے سے ہجرت کر کے آیا وہ حضرت مصعب بن عمیر ہے، دوسرے نمبر پر حضرت ابن ام مکتوم ہے، اور تیسرے نمبر پر جو شخص ہجرت کر کے مکے سے مدینے میں آیا 20 سواروں کے ساتھ، وہ مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ مکے سے ہجرت کر کے آپ مدینے گئے 20 سواروں کے ساتھ۔ رسول اللہ سے پہلے مدینے پہنچے حضرت عمر۔ حضرت عثمان نے رسول اللہ سے پہلے ہجرت کی، لیکن وہ ہجرت آپ کی مکے سے حبشہ کی طرف تھی، پھر وہ بعد میں حبشہ سے مدینے کی طرف آئے، اور سیدنا صدیق اکبر نے ہجرت رسول اللہ کے ساتھ کی، اور حضرت علی نے رسول اللہ کے بعد ہجرت فرمائی، آپ بعد میں مدینہ المنورہ پہنچے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبہ ہے، یہ آپ کی ہمت اور یہ آپ کی طاقت ہے۔